بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام روشن پہلوؤں کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی سیریز میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق جانیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام وادی بکہ تھا، اور جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقابل یا اس کے آس پاس عمارات بنانے کو کعبہ کی بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ خیموں اور شامیانوں میں رہتے تھے، اور اس طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں کا ایک وسیع شہر تھا۔ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبول حق ایک طرف اس وسیع خطہ خاک میں گز پر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلدان میں یہ صدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کو خطرہ کا سامنا ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی۔ جہاں بھی خدا کا نام لیتے تھے، شرک اور بت پرستی کے غلغلہ میں آواز دب دب کے رہ جاتی تھی۔ اب صرف حجاز کا صحرائے ویران تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور ان کو یہی آباد کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے، جیسا کہ تورات میں ہے، کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اور اس طرح اعلان حق میں ایک ہم آواز ہاتھ آیا۔ دونوں نے مل کر چھوٹے سے چوکھٹے گھر کی بنیاد ڈالی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تو وحی الہی نے آواز دی، ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشہ سے آئیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمین سے آسمان تک۔ تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس کا عرض و طول حسب ذیل تھا۔ خانہ کعبہ کی بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، اس کا طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، اس کا عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جا سکے۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ بازو تھے،
جب قصی بن کلاب کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ کعبہ کی برکت اور کشش سے لوگ اس کے آس پاس آباد ہونے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، اور اس قبیلہ میں مداد بن عمر جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی۔ ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مداد نے یہ منصب حاصل کیا، اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم خاندان میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاعہ نے کعبہ پر قبضہ کر لیا، اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا، لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہ کی۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسد طبع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی ہیں جن کو بروئے یمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کلب کے زمانہ سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا تھا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا۔ خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کیں اور دروازے کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے لیے کوئی نفس قدسی تمام مشاغل سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نظر چڑھا دے۔ اس قسم کی نظر کو ابراہیمی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کی مختلف انواع ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ خواب سے ہوئی، اور یہ خواب کبھی تمثیلی ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بھی عینی ہی اس کی تعمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جان نثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ ایک نوجوان بیٹا اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ بوڑھا باپ ہے اور گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ بوڑھا ضعیف باپ ہے اور دوسری طرف خاندان نبوت کا چشم و چراغ جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے
جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدسی، فضائے آسمانی، عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشتے بدنداں ہیں کہ دفعتاً عالم قدس سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت انگیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ یہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی تولیت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے متعلق جانا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز خاندان کے بارے میں اور ان کی ولادت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔